اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والثالث العطف علی التوہم نحو لیس زید قائما ولا قائد بالخفض على توہم دخول الباء في الخبر والشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم والشرط حسنه كثرة دخوله هناك ولهذا حسن قول زهير بدلي أني لست مدركا ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جايا ولم يحسن قول الآخر وما كنت ذا نيرب فيهم ولا منمش فيهم منمل لقلة دخول الباء على خبر كان بخلاف خبر ليس وما. توجہ فرمائیے، بے سماری عطف کی اقسام کے بارے میں تھی. عطف کی اقسام میں سے تیسری قسم عطف علی التواہم ہے، یعنی عطف علی المعنی. عطف علی التواہم یعنی عطف علی المعنی. جیسا کہ مثال دی ہے لیس زید قائما ولا قائدن. قائدن پڑھا ہے، اس کو قائم پر عطف کیا ہے، لیکن عطف علی التواہم ہے. کیوں توہم ہے؟ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے، یہ فرض کریں گے لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے نا، تو قائم جو ہے گویا اس پر با داخل ہوا ہے، اور قائم مجرور ہے، قائد بھی مجرور ہے. اس کو کہتے ہیں عطف علی التواہم، عطف علی الفرض، کہ قائم چونکہ لیسا کی خبر ہے اور لیسا کی خبر پر با داخل ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، لہذا قائدن کا عطف کیا ہے قائمن پر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ البتہ عطف علی التواہم ہے، یعنی قائمن پر گویا با داخل ہوئی ہے. عطف علی التواہم کی شرط یہ ہے کہ عامل متواہم کا داخل ہونا صحیح ہو. عطف علی التواہم کے جواز کی شرط یہ ہے کہ عامل متواہم کا داخل ہونا صحیح ہو. اور عطف علی التواہم کے حسن کی شرط یہ ہے کہ وہ عامل متواہم زیادہ داخل ہوتا ہو. آگا عطف علی التواہم کی صحت کی شرط یہ ہے کہ عامل متواہم داخل ہو سکتا ہو. اب قائم پر با داخل ہو سکتی ہے، یہ تو بس ٹھیک ہو گیا عطف علی التواہم. دوسری یہ ہے کہ زیادہ داخل ہوتا ہو، یہ حسن ہے. عطف علی التواہم کے حسن کی شرط یہ ہے، زیادہ خوبصورت اس وقت ہے عطف علی التواہم کہ وہ عامل متواہم زیادہ کثرت سے وہاں داخل ہوتا ہو. جیسا کہ یہ مثال آ رہی ہے بدلی انی لست مدرکا ما مضی ولا سابقن شیئا اذا کان جائیا. سابقن کا عطف کیا ہے مدرکا پہ. کیوں بھائی؟ یہ عطف علی التواہم ہے چونکہ مدرک مجرور ہے با کے ذریعے. لیسا کی خبر ہے نا، لیسا کی خبر پر با آتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے، اور با کا لیسا کی خبر پر داخل ہونا بھی بہت زیادہ ہے. لہذا ایک تو عطف علی التواہم یہاں شرط بھی ہے، اور دوسرا مطلب ہے حسن بھی اس میں پایا جاتا ہے چونکہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے. لیسا کی خبر پر با آتی ہے. ٹھیک ہے، تو سابقین کا عطف کیا ہے مدرکان پہ، عطف علی التواہم ہے. ٹھیک ہے، فرض یہ کیا ہے کہ مدرک مجرور ہے، مدرک مجرور ہے با کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اچھا، نیچے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں یہ عطف علی التواہم تو ہے، لیکن نا یہ نا حسن نہیں ہے، کیونکہ عامل متواہم کا داخل ہونا جو ہے وہ کیا ہے؟ کم ہے.
ما کنت ذا نیرب فیہم ولا منمش فیہم منملو لقلت دخول البلالہ خبر کانا منمشن کا عطف کیا ہے نیرا بن پہ، ذا نیرا بن پہ عطف کیا ہے، منمشن کا عطف ذا نیرا بن پہ کیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا تو ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کانا کی خبر پر، کانا کی خبر پر با کا داخل ہونا قلیل ہے، لہذا حسن نہیں ہے، کر تو دیا ہے لیکن چونکہ کانا کی خبر پر با کا داخل ہونا قلیل ہے لہذا حسن نہیں ہے، بے خلاف لیسا کے اور ما کے کہ وہاں کی جو خبر ہے ان کی لیسا ما کی اس پہ با زیادہ داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ توجہ فرمائیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ والثالث العطف علی التوہم نحو لیس زید قائما ولا قائد بالخفض علی التوہم دخول الباء فی الخبر۔ ولا قائدین کا جو مجرور ہے عطف ہوا ہے کس پہ؟ قائمن پہ، علی التوہم دخول الباء فی الخبر، توہم ہے کہ با داخل ہوتی ہے خبر میں، وشرط جوازہ صحت دخول ذلک العامل المتوہم، وشرط جوازہ، شرط جواز عطف علی التوہم، عطف علی التوہم کے جواز کی شرط یہ ہے صحت دخول ذلک العامل المتوہم، اس عامل متوہم کا داخل ہونا صحیح ہو، وشرط حسن کثرت دخول ہونا کا، شرط حسن عطف بر توہم یہ ہے کثرت دخول ہونا کا عامل متوہم کثرت سے داخل ہو، ولہذا حسنا قول زہیر، لہذا قول زہیر اچھا ہے، بدلی انی لست مدرکا ما مضا ولا سابق شیئا اذا کان جائیا، یہاں سابق ان کا عطف کیا ہے مدرک پہ، عطف علی التوہم ہے، عطف علی التوہم عطف علی الفرض، یعنی مدرک جو ہے وہ مجرور ہے با کے ذریعے، سابق بھی مجرور ہے، یہ فرض کیا ہے، کیوں؟ چونکہ لیسا کی خبر مجرور ہوتی ہے با کے ذریعے، یہ ہو گیا۔ بدلی میرے لیے ظاہر ہوا، انی لست مدرک ما مضا کہ میں درک کرنے والا نہیں ہوں، وہ جو گزر گیا میں درک کرنے والا نہیں ہوں، اور میں سبقت کرنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ چیز جو آئے، جو چیز آ رہی ہے میں اس پر سبقت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولم یاسن قول آخر، اور دوسرا قول جو ہے ولم یاسن اچھا نہیں ہے، قول الآخر، قول آخر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ وما کنت ذا نیرب فیہم ولا منمش فیہم منملو، یہاں کیوں اچھا نہیں ہے کہ منمشن کا عطف علی التوہم و ذا نیربن پہ کہیں پیچھے با ہے اس کے، کیوں نہیں اچھا؟ کہتے ہیں لقلت دخول الباء علی خبر کانا، چونکہ با کانا کی خبر پر کم داخل ہوتی ہے، بے خلاف خبری لیسا و ما، بے خلاف لیسا اور ما کی خبر کے کہ وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ والنیرب النمیمہ، نائرب کا مطلب نمیمہ سخن چینی ہے، والمنمل الکثیر النمیمہ مراد ہے، والمنمش المفسد ذات البین جو آپس میں فساد کرائے۔ وکما وقع ھذا العطف المجرور وقع فی اخیہ المجزوم، توجہ فرمائیے، یہ عطف علی التوہم جس طرح مجرور میں ہوتا ہے، عطف علی التوہم جو ہے وہ مجزوم میں بھی واقع ہوتا ہے، اور عطف علی التوہم جو ہے مرفوع میں بھی ہے، وہ مرفوع اسم ہو، عطف علی التوہم منصوب میں ہے چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، اور مرکبات میں بھی آیا ہے، یعنی یہاں عطف علی التوہم کی جو مثال دے رہے تھے وہ تو مجرور کی تھی نا، اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ عطف علی التوہم سے مجرور میں ہوتا ہے، نہیں، عطف علی التوہم مجزوم میں بھی ہے
اور ایک اسم مرفوع میں بھی ہے، ایک اسم منصوب میں بھی ہے، ٹھیک ہے، مرکبات میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَمَا وَقَعَ هَذَا الْعَطْفُ الْمَجْرُورُ وَقَعَ فِي أَخِيهِ الْمَجْزُومِ، جس طرح کہ عطف علی التوہم وقع، عطف علی التوہم واقع ہوتا ہے فی المجرور، مجرور میں، وقع فی اخیہ المجزوم، وقع عطف علی التوہم فی اخیہ، مجرور کے جو نظیر ہے المجزوم اس میں بھی واقع ہوتا ہے۔ کیوں اس کا اخی مجرور کا اخی مجزوم ہے؟ چونکہ مجرور اسم سے مخصوص ہے اور مجزوم فعل سے مخصوص ہے۔ وقع فی اخیہ المجزوم، عطف علی التوہم واقع ہوتا ہے اس کے اخی مجزوم میں بھی۔ ووقع ايضا فی المرفوع اسمن، عطف علی التوہم واقع ہوتا ہے مرفوع میں اسمن جو کہ اسم ہو، وفی المنصوب اسمن وفعلا، اور منصوب میں بھی جو اسم ہو، وفعلا اور وہ فعل ہو، منصوب میں بھی وہ منصوب اسم ہو، وفعلا اور فعل ہو، وفی المرکبات اور مرکبات میں بھی۔ فَأَمَّا الْمَجْزُومُ، اما المجزوم میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ عطف علی التوہم، مجزوم میں جو ہے عطف علی التوہم جو مجزوم میں ہے اس کی مثال دے رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْمَجْزُومُ فَقَالَ بِهِ الْخَلِيلُ وَسِيبْوَيْهِ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِ أَبِي عَمْرٍ، فقال بِهِ خلیل اور سیبویہ نے قرأت غیر ابی عمرو میں کیا ہے کہا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب کیوں نہ مہلت دے دی تو نے مجھے تھوڑی سی تاکہ میں صدقہ دیتا اور ہو جاتا شامل صالح لوگوں میں۔ فَإِنَّ مَعْنَى لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَأَصَدَّقْ وَمَعْنَى إِنَّ أَخَّرْتَنِي أَصَدَّقْ واحد، معنی لولا اخرتنی فاصدق اصدق ومعنی ان اخرتنی اصدق واحد، ایک ہے ان دونوں کا معنی۔ کا وقال السرافی والفارسی ہو عطف علی محل، سرافی اور فارسی نے کہا ہے عطف علی المحل ہے، یہاں جو ہو رہا ہے نا وہ عطف علی المحل ہے، فاصدقا علی محل فاصدقا پھر ہے نہیں مزہ آیا۔ وقال السرافی والفارسی ہو عطف علی محل فاصدقا، سرافی اور فارسی نے کہا ہے کہ یہ اکون کا عطف جو ہے وہ محل اصدقا پہ ہے، کا قول الجمی فی قرات الاخوین، جیسے تمام نحویوں کا قول ہے قرات اخوین حمزہ اور کسائی کی قرات میں، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم بالجزم، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم بالجزم، ویذرہم کا عطف ہوا ہے فلا ہادی لہ جو محلاً مجزوم ہے فلا ہادی لہ، یذرہم کا اس کے محل پر عطف کیا بالجزم، جزم یا ذر، ٹھیک ہے کے ساتھ۔ وَيَرُدُّهُ أَنَّهُمَا يُسَلِّمَانِ أَنَّ الْجَزْمَ فِي نَحْوِ ایتینی اکرمکا بِإِضْمَارِ الشَّرْطِ، یہاں آپ نے توجہ فرمانی ہے وہ یہ ہے کہ یردہما مصنف فرما رہے ہیں سیرافی اور فارسی کا جو قول ہے، ٹھیک ہے، وہ رد ہو جاتا ہے۔ سیرافی اور فارسی کا قول کیا ہے؟ رد ہے، چونکہ وہ قبول کرتے ہیں کہ ایتینی اکرم کا میں جو ہے اکرم کا کو جزم کس نے دی ہے؟ شرط مضمر نے دی ہے، شرط مضمر نے دی ہے، جبکہ یہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں فاصدق واکن من الصالحین، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں، تو فا اور فا کا مابعد موضع جزم میں نہیں ہے، یہاں اس جگہ پہ نہیں ہے، شرط مقدر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اکرم کا کو جزم دینے والی شرط مضمر ہے، جبکہ فا اور اس کا مابعد جو ہم پڑھ رہے تھے فاصدقا موضع جزم میں جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ فا کے بعد ان مضمرہ کے ذریعے وہ کیا ہے؟
منصوب ہے، اور ان اور فعل تعویل مصدر میں ہیں، معطوف ہیں ایک مصدر متواہم پر۔ توجہ، وَيَرُدُّهُ أَنَّهُمَا يُسَلَّمَانِ أَنَّ الْجَزْمَ فِي نَحْوِ ایتِینِی یکرمک بِإِضْمَارِ الشرط۔ مصنف فرماتے ہیں یَرُدُّهُ، رد ہو جاتا ہے یہ قول، انہما یسلمان صرافی اور فارسی قبول کرتے ہیں کہ جزم فی نحو ایتینی اکرم کا میں بِإِضْمَارِ الشرط، شرط کے اضمار سے ہے۔ فلیست الفا ہونا وما بعد فی موضع جزم، فا یہاں اور اس کے ما بعد جو ہے وہ موضع جزم میں نہیں ہے۔ بلا کون؟ فاصدقا، فا اور فا کا ما بعد موضع جزم میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لأن ما بعد الفا منصوب بأن مضمرة وأن والفعل في تعويل مصدر معطوف على مصدر متوهم من ما تقدم۔ لأن ما بعد الفا، اس لیے کہ فا کے بعد منصوب ہے بأن مضمرہ، فا کے بعد والا منصوب ہے ان مضمرہ کے ذریعے سے، ان اور فعل تعویل مصدر میں ہیں، معطوف ہیں علی مصدر متواہم پہ، ٹھیک ہے نا، تعویل میں ہیں مصدر متواہم کے، مصدر متواہم کی تعویل میں ہیں، من ما تقدما، من ما تقدما جو گزرا، وہ کیا گزرا؟ لولا اخرتنی، گویا کہا ہے لولا تاخیر من کا۔ فکیف تکون الفا مع ذلک فی موضع الجزم، کیسے فا اور فا کا مع ذلک ما بعد موضع جزم میں ہے، کیسے فا کے بعد موضع جزم میں ہے؟ ولیس بین المفردین المتعاطفین شرط مقدر، دو مفردوں کے درمیان، متعاطفین کے درمیان شرط مقدر نہیں ہے۔ کیسے فا اور فا کا ما بعد موضع جزم میں ہیں؟ ولیس بین المفردین المتعاطفین شرط مقدر، جبکہ دو مفردین کے درمیان جو متعاطفین ہیں شرط مقدر نہیں ہے، یہاں شرط مقدر نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَقَالَ سِيبَوَيْهِ، اما المرفوع میں کیا بتانا ہے جان؟ عطف علی التوہم، جو اس میں مرفوع میں ہے، عطف علی التوہم، اس میں مرفوع میں نہیں کہا ہم نے پیچھے، اب اس کی مثال دے رہے ہیں، عطف علی التوہم اس میں مرفوع میں جو ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَقَالَ سِيبَوَيْهِ، جو مرفوع ہے سیبویہ نے کہا وَعَلَمَنَّا نَاسًا مِنَ الْعَرَبِ يُغَلِّطُونَ فَيَقُولُ إِنَّهُمْ أَجْمَعُونَ ذَاهِبُونَ وَإِنَّكَ وَزَيْدٌ ذَاهِبَانِ، کہ عربوں کا ایک گروہ یغلطون، وہ توہم کرتے ہیں۔ یہاں یغلطون کا معنی غلط سے مراد کیا ہے جناب علی؟ توہم ہے، عطف علی التوہم کی طرف اشارہ ہے، غلطی سے مراد وہ دوسری غلطی نہیں ہے، غلط ہو گیا نہیں۔ وَعَلَمَنَّ نَاسًا مِنَ الْعَرَبِ یغلطون، عربوں کا ایک دستہ گروہ جو ہے وہ عطف علی التوہم کرتے ہیں، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، انہم اجمعون ذاہبون، ایک یہ مثال، وَإِنَّكَ وَزَيْدٌ ذَاهِبَانِ وَذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ مَعْنَىٰ مَعْنَى الْابْتِدَاءِ، وَذَلِكَ یہ غلط اور توہم جو ہے، عَلَىٰ أَنَّ مَعْنَىٰ معنی ابتدا ہے، فَيَرَىٰ أَنَّهُ قَالَهُمْ، فَيَرَىٰ یعنی سیبویہ نے دیکھا ہے کہ کہا ہو ہم، ٹھیک ہے نہیں، ہم اجمعون، صحیح ہے۔ انکا میں انتا و زیدون، گویا کہ انا ہے ہی نہیں، انا ہے ہی نہیں، اور معنی ابتدا ہے، کما کالا، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے بدلی انی لست مدرک ما مضا ولا سابق شین اذا کانا جائیا۔ انتہا کلام سیبویہ یہاں تمام ہو گئی، توجہ فرما دی آپ نے، یہاں بھی سابق ان کا عطف کیا ہے مدرک کے، کیا آگا جان جناب علی، مدرک پہ اس کا عطف کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کما کالا بدلی انی لست مدرک ما مضا ولا سابق شیئا اذا کانا جائیا۔ ومرادہ بالغلط ما عبر عنہ غیرہ بالتوہم، مصنف فرماتے ہیں سیبویہ کی مراد غلط سے کیا ہے؟ مرادہ بالغلط ما عبر عنہ غیرہ بالتوہم،
وہ ہے جو غیر سیبویہ نے توہم سے تعبیر کیا ہے. غیر سیبویہ نے توہم جو ہے اس کو کہا ہے اور انہوں نے غلط کہا ہے، لہذا مصنف کہتے ہیں وَمُرَادُهُ بِالْغَلَطِ مَا عَبَّرَ عَنْهُ غَيْرُهُ بِالتَّوَہُمِ. مصنف فرماتے ہیں سیبویہ کی مراد غلط سے یہ ہے کہ جس کو غیر سیبویہ نے توہم سے تعبیر کیا ہے، یعنی عطف علی التوہم والی بات مراد لے رہے ہیں. وَذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِ، یہ مراد سیبویہ کے غلط سے مراد توہم ہے نہ خطا. ذَلِكَ کہ مراد توہم ہے غلط سے نہ خطا. ذَلِكَ یہ بات ظاہر من کلامہ اس کے کلام سے ظاہر ہے. وَيُوضِحُ إِنشَادُهُ وَالْبَيْتِ اور اس کی وضاحت ہوتی ہے انشادُهُ وَالْبَيْتِ سیبویہ نے جو بیت پڑھا ہے. وَتَوَہَّمَ ابن مالک أَنَّهُ أَرَادَ بِالْغَلَطِ الْخَطَأَ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ. ابن مالک نے توہم کیا ہے أَنَّهُ أَرَادَ بِالْغَلَطِ خطا کہ سیبویہ نے غلط سے ارادہ کیا ہے خطا کا. پہلے یہ توہم کیا ہے کہ سیبویہ کی مراد غلط ہے سے مراد خطا ہے، پھر اعتراض کیا ہے فاعترض علیہ ابن مالک نے اعتراض کیا علیہ سیبویہ پر. کیا اعتراض کیا ہے؟ بِأَنَّ مَتَى جَوَّزْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ السِّكَةِ زَالَتِ السِّكَةُ بِكَلَامِهِمْ. توجہ، بِأَنَّ مَتَى جَوَّزْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جب ہم جائز قرار دیں خطا کو علیہم عربوں پر، ذالکہ یہ خطا کو جب عربوں پر ہم جائز قرار دیں گے، زالت السِّكَةُ بِكَلَامِهِمْ عربوں کے کلام سے اطمینان زائل ہو جائے گا. زالت السِّكَةُ بِكَلَامِهِمْ عربوں کے کلام سے اطمینان زائل ہو جاتا ہے. وَامْتَنَعَ أَن نُّثْبِتَ شَيْئًا نَادِرًا لِإِمْكَانِ أَن يُقَالَ فِي كُلِّ نَادِرٍ إِنَّ قَائِلَهُ غَلَط. اور ممتنع ہے ان نثبت شیئا نادرا اور منع ہے کہ ہم کوئی نادر چیز کو ثابت کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ ہر نادر میں کہا جائے کہ ان قائلہ غلط کہ کہنے والے نے غلط کہا ہے. وَأَمَّا الْمَنْصُوب اس میں انشاءاللہ بعد میں ادامہ دے دیں گے. عزیزو موفق مؤید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.